میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن یہی ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا، مجھے ہندوستان جانے دو، پوش تلے ون پوش۔ ناظرین السلام علیکم، ایشین بیل میں آپ کا خیر مقدم۔ میں ہوں آپ کا میزبان رشید راحیل۔ اہم بات آپ کے ساتھ آج ہم جس اہم شخصیت کے ساتھ اہم بات کرنا چاہتے ہیں وہ کوئی اور نہیں، مولانا غلام رسول دہلوی صاحب، جو کہ جنہیں ڈاکٹریٹ کی ڈگری ملی ہے یونائٹڈ نیشن سے، اور یہ روحانی لحاظ سے بہت ہی اہم شخصیت ہے، اور اکثر و بیشتر ہندوستان اور ریسٹ آف دا جو ورلڈ کنٹریز ہیں ان ممالک میں جا کر ہندوستان کی تہذیب، ہندوستان کی ثقافت، ہندوستان میں اسپرچولیزم کے حوالے سے اکثر و بیشتر اقوام متحدہ میں لیکچر دیتے ہیں۔ آپ کا خیر مقدم ایشین بیل میں آپ سے جاننا چاہتے ہیں کہ جس طرح سے آپ کئی برسوں سے کام کر رہے ہیں اپنے ملک کے لیے، ہندوستان کے لیے، اور یہاں کی جو پرمپرا رہی ہے، یہاں جو گنگا جمنی تہذیب رہی ہے، اس گنگا جمنی تہذیب کو آپ ایلابریٹ کرتے ہیں، اور اسپرچولیزم کے حوالے سے آپ جو دنیا کے مختلف ممالک ہیں، خاص کر اقوام متحدہ کے ذریعے سے آپ وہاں جاتے ہیں اور تقریر کرتے ہیں۔ کیا لگ رہا ہے آپ، اور کیا لے کر جا رہے ہیں، اور کیا آپ کی سوچ ہے کہ اس آپ کے کام سے اس ملک کو کون سا فائدہ پہنچنے والا ہے؟ بے پناہ شکریہ ایشین میل کا اور آپ کا راحل صاحب کہ آپ نے مجھے یہ موقع زرعی عنایت فرمایا، اور میں ابھی پابا رکاب ہوں، شور الرحیل الرحیل، یعنی رحلت کرو رحلت کرو۔ آپ کا نام بھی راحل ہے، تو میں ابھی رحلت کرنے والا ہوں دہلی میں، اور آپ نے اتنی تنگی داماں کے باوجود، وقت کی قلت کے باوجود آپ نے مجھے موقع دیا۔ آپ کا جو سوال ہے اس کا سیدھا سادہ جواب یہ ہوگا کہ اسپریچویلٹی از انڈیاز اولڈسٹ اینڈ موسٹ پریشیس گفٹ ٹو دا ورلڈ۔ روحانیت پوری دنیا کے لیے ہندوستان کا ایک عظیم سرمایہ اور تحفہ ہے۔ صحیح۔ میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن یہی ہے، میرا وطن یہی ہے۔ علامہ اقبال نے یہ جو بات کہی تھی، اسی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے سمجھا جا سکتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے ہندوستان سے خوشبو آتی ہے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، اتنے بڑے جنہوں نے حدیث کے جو فاؤنڈر ہیں انڈیا میں، وہ فرماتے ہیں، ایک حدیث کی تخریج کی ہے کہ انا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انا لست من الہند، انا لست من الہند ولکن الہند منی، میں ہند سے نہیں ہوں لیکن ہند مجھ سے ہے۔ یہ ہمارے رسول نے فرمایا، میں ہند سے نہیں ہوں، انڈیا، آئی ایم ناٹ فرام انڈیا بٹ انڈیا از فرام می۔ امام حسین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا، مجھے ہندوستان جانے دو۔ یزید کو انہوں نے کہا تھا، یا تو مجھے اپنی شرطوں پہ مدینہ رہنے دو یا مجھے ہندوستان جانے دو۔ کیوں کہا تھا انہوں نے؟ شہادت سے قبل، شہادت سے قبل، جب معاہدے آپس میں باتیں جب ہو رہی تھی۔ ایگزیکٹلی، کیونکہ امام حسین کی شادی ہوئی تھی شہر بانو سے، اور شہر بانو کی بہن تھی مہر بانو، اینڈ مہر بانو واز میریڈ ٹو راجا سمدر گپت، اینڈ سمدر گپت واز سن آف دا موریہ کنگ چندر گپت۔ تو ان کے ریلیشن، روحانی اور خونی رشتے تو پہلے سے ہی ہندوستان سے قائم تھے۔ ہندوستان وہ سرزمین ہے جہاں سر لاندیپ میں آدم علیہ السلام کا نزول جو ہوا۔ آج کل سری لنکا کے اس میں ایریا میں آتا ہے، اب وہ شری لنکا میں آتا ہے، لیکن پہلے تو ہندی تھا۔ جب ہم بھارت بولتے ہیں، بھارت ورش، تو بھارت ورش میں یہ سارا سب کانٹیننٹ جو ہے پورا آتا ہے۔ ایگزیکٹلی، اور یہی وجہ ہے کہ کسی صوفی شاعر نے کہا ہے کہ وہی جو مستوی عرش ہے خدا ہو کر، اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ ہو کر۔ ہندوستان وہ سرزمین ہے جہاں نور محمدی سب سے پہلے اترا ہے، آدم علیہ السلام۔ اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرا نور پیدا کیا، اور آدم اس نور کا ظہور ہے جو ہندوستان میں ہوا ہے۔ صحیح، اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ اور بہت ساری باتیں اس میں آ جاتی ہیں۔ آپ دیکھیے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ ہندوستان میں سب سے زیادہ سادات پائے جاتے ہیں۔ میں نے پوری دنیا کا سفر کیا، یورپ گیا، امریکہ گیا، مڈل ایسٹ گیا، میں نے اتنے سادات، صرف آپ کے کشمیر میں ہزاروں کی تعداد میں سادات اولاد حسین، اولاد رسول موجود ہیں۔ صرف 700 سادات شاہ ہمدان کے ساتھ، زیادہ بلکہ آئے، اور میر محمد حمدانی کے ساتھ 300 سے زائد آئے، اور پھر ان کی اولادیں، پھر ان کی اولادیں۔ کشمیر کو کہا گیا تھا مدینہ ثانی، کشمیر مدینہ شد از منہ نبی،
بوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے برکت کی برکت سے، حضرت بل کی وجہ سے جو حضرت حضرت بل بل کی شاہد ہے وجہ سے، اس کی وجہ سے اس کو وہاں مدینہ ثانی کہا لیکن جاتا ہے۔ میں نے اس شعر میں اضافہ کیا ہے. میں آج کے دور میں کہنا چاہوں گا کشمیر کربلائے ثانی شد از خون شہدا اور از قبور سادات. سادات کی قبروں کی وجہ سے اور شہدا اتنے زیادہ ہیں یہاں پہ، ان کے خون ناحق کی وجہ سے کشمیر کربلائے ثانی ہے. جب میں دریائے سندھ کے سامنے بیٹھا ہوا تھا، جھیلم جس کو آپ لوگ کہتے ہیں، وچ فلوز فرام ویری ناگ سے نکلتا ہے، پورے پیر پنجال کو جاتا ہے. تو جب میں وہاں پہ بیٹھ کے آئی واز ڈوئنگ سم میڈیٹیشنس، تو میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ یہ بہتا ہوا کربلا ہے، کیونکہ یہ پانی جا کے ملتا ہے مٹی سے، اور مٹی میں کون مدفون ہے؟ سادات کرام، اولاد حسین. حسین کا خون جتنا کشمیر کی سرزمین میں رگ و پے میں سرایت کیا ہوا ہے، ڈیپلی سیٹڈ اینڈ روٹڈ ان دا ویلی آف کشمیر. کہیں مجھے ایسا نظر شیخ نہیں صاحب، آتا. جو میرا سوال تھا کہ آپ کے جو سپیچ یونائٹڈ نیشن میں آج تک ہوئے یا یورپی ممالک میں جہاں آپ نے کہا کہ ورلڈ میں گھوما ہوں، تو جب آپ نے اس اسپرچولیزم کے حساب سے اپنے لیکچر دیے، کیا اثر ان لوگوں پہ پڑا جو یورپین کنٹریز ہے یا جو باقی دنیا کے ممالک ہیں؟ I have delivered oral statements, addresses to United Nations Human Rights Council in the General Assembly around 13 to 14 times in UNHRC Human Rights Council in Switzerland, and then I went to America. وہاں پہ میں نے 3 یا 4 مرتبہ تقریباً 4 مرتبہ میں نے وہاں ایڈریس کیا UNGA یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی کے اندر. حال میں ہی وہاں پہ UNGA کے ڈیورنگ دا UNGA SDGs سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز یوتھ پارٹیسپیشن ہوا تھا، جس میں بھی گیا تھا، مجھے بھی انوائٹ کیا گیا تھا. وہاں میں نے واسو دیوا کٹمبکم پہ بات کی، اور واسو دیوا کٹمبکم جس کے معنی ہیں آل ورلڈ از ون فیملی آف گاڈ، جو ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا الخلق عیال اللہ، تمام مخلوق اللہ کا کنبہ ہے. صحیح. یہ میسج تھا رسول کائنات کا، جو ہندوستان میں بہت پہلے رشی منیوں نے دیا تھا. آل ورلڈ از ون فیملی آف گاڈ. تو پوری دنیا کو ایک کٹمبکم، ایک فیملی، ایک بردرہوڈ اور ایک کنبہ بنا کے پیش یہی کیا ہے. پیغام لے کر جو ہندوستان کا پیغام ہے، یا جو ان اینڈ اٹ گاٹ اے وائڈ ریزوننس، بڑے لوگوں صوفیوں کا جو پیغام تھا، وہی پیغام آپ فلورش کر رہے ہیں تھرو آؤٹ ورلڈ، تاکہ ایک exactly, اور it got a wide resonance. I am reminded of Swami Vivekananda, who addressed World Parliament of Religions in Chicago, and he says, and I quote, "I see in my mind India rising and invincible with Vedanta's brain and Islam's body." میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، اپنے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ ہندوستان کی ترقی و خوشحالی جبھی ہو سکتی ہے جب ویدانتک وزڈم، ویدانتاز برین اور اسلامک باڈی وچ مینس اسلامک پرنسپلز، اسلامک مورنگز، اسلامی نوامیس قوانین، یہ دونوں مل جائیں گے، یعنی شریعت اور طریقت. آج جس طرح سے ہمارے ملک میں، یہ تو اقوام متحدہ کے حوالے سے، دیگر ممالک کے حوالے سے آپ پیغام پھیلا رہے ہیں، کیا ہمارے ملک میں جو آج کل پولیٹکسائز کیا جاتا ہے، سیاست کے زد کیا جاتا ہے اس بردرہوڈ کو، اس حوالے سے کہیں آپ نے پورے ملک میں کہیں سبھائیں کی ہے، پروگرام کیے ہیں جن کے دوران آپ نے یہ لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی واٹ از دا ریئلٹی آف انڈیا؟ Much damage has already been created. Much damage has been done in the name of politics. Religion has been politicized, commercialized, and I would say McDonaldized. اس کے معنی ہوتے ہیں جیسے میکڈی اور برگر بک رہے ہیں، ویسے ریلیجن کو میکڈی اینڈ برگر کی طرح بیچا جا رہا ہے، آن فنگر ٹپس، اور لوگ خرید رہے ہیں. ہر جگہ ریلیجن کو بیچا جا رہا ہے. سیاسی لوگ بیچ رہے ہیں، پنڈت بیچ رہے ہیں، ملا بیچ رہے ہیں. علامہ اقبال نے کہا تھا، اے مسلمان اپنے دل سے پوچھ ملا سے نہ پوچھ، اپنے دل سے پوچھ ملا سے نہ پوچھ کہ کعبہ کیوں ہو گیا ہے خالی مسلمانوں سے. آج کعبہ خالی نہیں ہے، مسلمان بھرے ہوئے ہیں. لیکن علامہ اقبال اس دور میں کہہ رہے تھے 100 سال پہلے کہ کعبے میں بڑی تعداد ہے فرزندان توحید کی، مگر ان کا دل دین سے خالی ہے. میں پھر یہی کہوں گا، اللہ کا عذاب آیا ہوا ہے، ہزاروں کی تعداد میں حجاج مر گئے. یعنی ریلیجس کا مطلب ہو گیا، ریلیجس فالو کرنے سے ایک انسان بنتا ہے. ایگزیکٹلی. اگر اسی ریلیجس کو
फॉलो करके इंसान हैवान बन जाता है, तो मुझे लगता है ये एक जब ज़्यादती रिलीजन है, का बहुत ज़्यादा। कमर्शलाइजेशन होता है, तो ज़्यादती हो जाएगी। काबा, मैं अभी हाल में ही 1 महीने पहले था, उम्रे पे गया हुआ था, मैंने मदीना शरीफ और मक्का शरीफ की ज़ियारत की। मैंने देखा वहाँ बड़े-बड़े होटल्स बनाए जा रहे हैं। अब लोग, जो रूहानियत थी, जो स्पिरिचुअलिटी थी, दैट इज़ बैडली मिसिंग ओवर देयर। नाउ पीपल आर गोइंग ऑल आउट फॉर द शॉपिंग राइट हियर। काबा के सामने शॉपिंग्स करते हैं। मैंने भी एक अपना चश्मा मक्के में खरीदा, और मैंने तो तबर्रुकन खरीदा, लेकिन लोग वहाँ पे, people are shifting their attention from the sacrosanct holy city to shopping malls. हत्ता कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बर्थ प्लेस मौलिदुर रसूल को शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में चेंज करने की कोशिश की गई थी, जो नाकाम हो गई। हिंदुस्तानी और मुसलमानों की आवाज़ की वजह से उन्होंने एहतजाज बुलंद किया। इंडियन एक्सप्रेस में और फिर दी इंडिपेंडेंट ब्रिटिश न्यूज़पेपर में मैंने लिखा भी था एक आर्टिकल कि ऐसा नहीं होना चाहिए, कि सऊदी तो उसको वैंडलाइजेशन, वहाँ बंद किया गया है। तो और अब वो बंद कर दिया गया। अभी भी उसे लाइब्रेरी की शक्ल दे दी गई। गुज़श्ता कई बरसों से, कई महीनों से आप आते हैं, कश्मीर भी आते हैं, तो क्या लग रहा है कि कश्मीर देखकर, जो एक पिक्चर गुज़श्ता 3 दहाइयों के दौरान कश्मीर की पेश की गई है पूरी दुनिया में या पूरे मुल्क में, तो आपको क्या लग रहा है, आपकी ज़ाती राय क्या है? कश्मीर को शाह हमदान ने, नुंद ऋषि ने, लल देर लल्ला आरिफा लल्लेश्वरी ने, इन सारे ऋषियाने कश्मीर ने मदीना बनाया, लेकिन सादात किराम के मदफून होने की वजह से ये करबलाए सानी बन गया, और यहाँ इतनी शहादतें हुई, खून नाहक हुआ न, तो इसकी वजह से ये करबलाए। लेकिन माफ़ कीजिएगा, मुझे कह लेने दीजिए कि यहाँ कूफा सानी भी मौजूद है, और अगर आप इराक़ में जाएं, गौर करें, तो कूफा बड़ा है, करबला छोटा है। मौजूदा कश्मीर का बड़ा हिस्सा कूफा बना हुआ है, छोटा हिस्सा करबला है। करबलाई, हुसैनी, हैदरी जहन के लोग बहुत कम हो गए हैं, कूफी जहन के लोग बहुत ज़्यादा हो गए हैं। हकीकत अबदी है मकाम शब्बीरी, बदलते रहते हैं अंदाज़े कूफी व शामी। शेख साहब, क्या पैगाम रहेगा? आप कश्मीर आए हैं और आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं थ्रू आउट वर्ल्ड, कश्मीरी आवाम के लिए आपका क्या पैगाम है? पूरे मुल्क की आवाम के लिए क्या पैगाम? कश्मीर को सबसे पहले, कश्मीरियों को अपनी कश्मीरियत की बका और उसका तहफ़्फ़ुज़ करना चाहिए। आज का कश्मीरी अपनी कश्मीरियत भूल चुका है। आपको नून टी मिलेगा, आपको लिप्टन मिलेगा, लेकिन आपको जल्दी कहवा नहीं मिलेगा, कश्मीरी कहवा। घरों में जाइए, लोग कहवा भूल गए हैं, कश्मीरियत भूल गए हैं। लोग सलाम, फिर ताम, फिर क़याम, ये कल्चर था यहाँ का, ये ख़त्म हो गया है यहाँ। माफ़ कीजिएगा, मैं जब भी ट्रैवल करता हूँ, लोगों से सलाम नहीं सुनने को मिलता। लोग पूछते हैं, आप क्या करते हैं, आपकी जॉब क्या है? यानी लोगों का मकसद जो है वो वर्ल्डली, मटीरियलिस्टिक बन गया हो है। गया है, जो पहले अयाम में जो था, नहीं था। प्यार, मोहब्बत, उख़्वत, मसावत, हमदर्दी, बरादरी, पूछा जाता था आप कहाँ से हैं, क्या है, सलाम दुआ करते, आइए, खाइए, हमारे यहाँ रहिए। एग्जैक्टली, ये एक मदीना सिस्टम था, सानी था ये। एक सिस्टम कश्मीर था। रूहानियत का नाम है। यानी कश्मीरी लोग कश्मीरियत बोल रहे हैं। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था, कश्मीरियत नाम है इंसानियत का, जमहूरियत का, और इंसानियत का, जमहूरियत का, और एक और चीज़ उन्होंने कोई, कश्मीरियत वही है। हाँ, कश्मीरियत। मैं कहूँगा कश्मीर नाम है रूहानियत का। अगर रूहानियत यहाँ से ख़त्म हो जाएगी तो फिर इंसानियत भी ख़तरे में है, कश्मीरियत भी ख़तरे में है, जमहूरियत भी ख़तरे में है। यानी हमें उस रूहानियत को प्रिजर्व करना चाहिए, उस पे फॉलो करना चाहिए। कश्मीर लल देद लल्लेश्वरी की सरजमीन है। उनका दूध पीकर नुंद ऋषि ने उनका दूध का हक अदा किया और हम तक कुरान सानी पहुँचाया। उन्होंने अपनी ज़बान में उन्होंने स्पिरिचुअल इकोलॉजी के बारे में बताया। उन्होंने कहा, अनपोष तलेले वन पोष, राइट, कि अगर आप अपने अन्न को बचाना चाहते हैं, अपनी बॉडी, अपनी लाइफ, अपनी वेलबींग को बचाना चाहते हैं, यू हैव टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट। लेकिन एनवायरमेंटल, बहुत बड़ी मैसेज है, बहुत बड़ी मैसेज। हाँ, लेकिन ये स्पिरिचुअल इकोलॉजी का मैसेज है, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन का मैसेज है। लेकिन आज देखिए माहौलियात को कितनी आलूदगियाँ का शिकार होना पड़ रहा है। यही बात मैं कहूँगा कि दोबारा से नुंद ऋषि रहमतुल्लाह अलैह, शेखुल आलम के कश्मीर को, लल देद के कश्मीर को बचा लीजिए, वरना मैं वही एक शेर मुझे बार बार याद आता है शकील बदायूनी का, मेरा अज़्म इतना बुलंद है कि पराए शोलों का डर नहीं, मुझे खौफ आतिशे गुल से है कि कहीं चमन को जलाना। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप यहाँ तशरीफ़ लाए, हमसे मुलाकात की, बहुत ही अच्छी बातें कश्मीर के हवाले, पूरे मुल्क और विश्व के बारे में आपने कही। इंशाअल्लाह फिर कभी मुलाकात होगी, फिर आपसे हम कलाम होंगे
اور اپنے ناظرین تک بات پہنچائے گی، پیغام کی، برادری کی، اخوت کی اور مساوات کی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ مائی پلیجر. خدا حافظ.